مسلمانوں کو ہر وقت اپنے کان، آنکھیں یہ کھلی رکھنی ہے، دماغ کھلی رکھنا ہے. ہمیں ہر چیز کو سننا ہے، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور ہمیں عام مسلمان کو اویئر کرنا ہے، اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے. ہماری مسلمان لڑکیوں کو چکنا کرنا ہے تو اس ٹریپ سے بچ سکیں. اس وقت بڑی بھینکر قسم کی کیمپین چل رہی ہے کہ ہندو کس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان پریٹینڈ کرتے ہیں اور انسٹاگرام کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر یا سنیپ چیٹ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا ای میلز کے اندر یا انسٹا کے اندر بڑی طریقے سے وہ اندر گھستے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نیو اسلام قبول کیا ہے. اسلام قبول کرنے کے بہانے سے وہ آپ کے دل میں شک کے بیج بونا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد لڑکیوں کو پھنسا کر ان کے ساتھ ڈیٹنگ کرتے ہیں. کئی کیسوں میں بچے پیدا کیے ہیں اور سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی اتحاد بھائی نے ایک سٹریم کیا، غالباً کل پرسوں کی بات ہے، جس میں ایک یوٹیوبر ہے، خاصی بڑی یوٹیوبر ہے، سبسکرائبر اس کے کافی زیادہ ہیں. اس بندی کو انہوں نے ٹیگ کر کے بتایا، مجھے بھی خبر یہ موچی ہے کہ کس طریقے سے وہ ہندو لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے اور اس کو کیسے اور حجابی، اپنے آپ کو حجابی رکھا ہوا ہے. کیوں یہ کیسے کر رہے ہیں اور کیوں ان کی یہ چیزیں پبلک ہو رہی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں پبلک ہو رہا ہے حجاب کے ساتھ ایک لڑکی اور تکے کے ساتھ ایک ہندو؟ کیوں کیا جا رہا ہے اس کو پبلک؟ چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے، ایک مسلم لڑکی کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ حجاب کے اندر رہ کر بھی کسی ہندو کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اور کیوں یہ چیز پبلک کی جا رہی ہے؟ تاکہ والدین کی بھی ذہن سازی کی جا سکے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو خراب کیا جا سکے. ہمارے لوگوں کو بہت طریقے سے سمجھنا ہوگا اس چیز کو کہ بڑے پیمانے پر یہ پلان کا حصہ ہے. محبت کوئی بھی نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 18 12 15 سال کی بچیوں کو ٹارگٹ کر کے یہ پلان کرتے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو چکنا کریں، اپنے آپ کو ہوشیار کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں. میں بار بار کہہ چکا ہوں، انسٹاگرام کے اوپر، کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہماری مسلم بہنیں کچھ بھی ہو جائے میل کے ساتھ رابطے نہ کریں جب تک ان کو کنفرم نہ ہو. بلکہ میں یہ بھی جملہ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ دروازہ کھلے گا، پھر کسی طور پر بھی نہ کریں. ہماری ایمان یونین کی وومن ونگ کی خواتین موجود ہیں، خواتین ان کے ساتھ رابطہ کریں. علینا سسٹر موجود ہیں، دوسری سسٹرز موجود ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں. اسی طریقے سے جو میل ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے نا. آپ کو کیوں آ کے پوچھیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ اور ہماری لڑکیاں بھی چل پڑتی ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، انسٹا پر گروپ بنا لیتی ہیں، اکیلی بیٹھ کر لگی ہوتی ہیں، بیچ میں لونڈے لپاڑے گھسڑے ہوتے ہیں، اس میں تصویریں بھی شیئر کر رہی ہیں، ویڈیو کالیں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. یہ تماشا بند کیا جائے. ہماری لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے دین کی خدمت کرنی ہے یا اپنی ذات کی خدمت کرنی ہے، اپنے چسکے پورے کرنے ہیں یا اپنی عزت کے معاملہ ٹھیک کرنے ہیں. یہ سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. اور پھر بچے پیدا، اور یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے نا، ریٹن آن دا وال، یہ تو نیوز میں آ رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں 10 فائدے ملیں گے آپ کو، جو لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو ٹریپ کر کے لے کے آئے گا آپ کو اتنے فائدے ملیں گے، آپ کو جاب بھی دیں گے، اپارٹمنٹ بھی دیں گے، فلانا بھی کریں گے. لڑکیوں کو کام نہیں کر رہا، یہ پیار کا چکر ہے، یہ پوری گیم ہے. کیوں لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ ان کو پتا ہے لڑکیوں سے نسل چلتی ہے، لڑکیاں سوسائٹی میں مین پاور پروڈیوس کرتی ہیں، ان کی کوکوں سے وہ شہداء اور مجاہدین پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کو فتح کیا تھا اور پوری دنیا میں اس فتح کا جھنڈا لہرایا تھا. ان کو پتا ہے، اسی لیے ان عورتوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، ان عورتوں کو آپ سے چھیننا چاہتے ہیں. جو مائیں ایسے بچے پیدا کرتی تھیں جو ایوبی کہلاتے تھے، محمد بن قاسم کہلاتے تھے، صحابہ اور اسلاف جیسے بچے مائیں پیدا کرتی تھی، یہ ان کوکوں کے اندر سے کسی ہندو کا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہیں جو گوبر کھائے، پیشاب پیے اور مورتی پوجا کرے. تمہیں پتا ہے تمہاری وقت کیا ہے اے مسلمان بہن؟ تمہیں پتا ہے تمہاری اہمیت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو کن جالوں میں پھنس رہی ہو اور کن ایکس مسلم موومنٹ یہ ساری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹریپ کرنے کے لیے؟ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. میری درخواست ہے آپ سے، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے لوگوں کو بچائیں. لنک پبلک کر رہا ہوں صرف یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو بتا رہا تھا وہ میری بات سن لیں پہلے. جو میں بتانے لگا تھا، بتانے کا مقصد یہ تھا، جو میں بتانے لگا تھا کیوں میں ویکلی ایک ہی سٹریم کرتا ہوں، اس کے پیچھے میری پرسنل ریزنز ہیں. obviously میرے پاس کو کام دھندا بھی ہے، obviously میرے کچھ معاملات ہیں، گھر کی چیزیں مجھے دیکھنی ہوتی ہیں.
ہر دن میں بیٹھ نہیں سکتا، اور نہ مجھے کوئی ان کی طرح سپر چیٹ، اور آبویسلی ہم اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں، اور نہ میں کبھی بولتا ہوں یہ چیز. آج اتنی امپورٹنٹ مجھے پہنچنا تھا ایک جگہ کے اوپر، میں نے اس کو سکپ کیا. مجھے بار بار کالز آ رہی تھیں، آپ نے نوٹ کیا میں بیچ میں بھی اٹھ کے گیا ہوں. اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، اتنی امپورٹنٹ مجھے جگہ پر جانا تھا، مگر میں اس چیز کو آج کے دن کو سکپ نہیں کر سکتا تھا. یہ کسی پہ احسان نہیں جتا رہا، صرف اپنے مسلمانوں کو کہ کاش کسی مسلمان کو اس سے انسپائر ہو کر اپنی ڈیڈیکیشن کو سمجھ جائے، وہ سمجھ جائے کہ ہم کسی طرح کی بھی سستی برداشت نہیں کر سکتے اس مشن کو لے کر. ہم ایک منٹ کا بھی، ایک لحظے کا بھی سستی برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو متفق ہونا پڑے گا، ہمیں اتحاد شو کرنا پڑے گا. یہ چھوٹے چھوٹے چونچلے ادھر ادھر کے، یہ دل میں رہ گئی بات تو بات سن لی تو اوپر تلے ہو گیا، مجھے سخت کہہ دیا، ان سے اوپر ہو جاؤ. گرو گرو. ان ایکس مسلم کو دیکھو کس طرح کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. مسلمان کے پاس اتحاد کا جواز موجود ہے، مسلمان کے پاس اکٹھے ہونے کی وجہ موجود ہے. ہاں، اور جب اکٹھے تھے نا تو اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیگ کیا چیز ہے، یہ توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ جب مسلمان اکٹھا تھا. اپنے آپ کو ان جکڑ بندیوں سے بلند کر لو، یا تو پھر یہ مت کہو کہ امت کو جوتے پڑ رہے ہیں. دو چیزوں میں سے ایک کام کرو، نہ کبھی اللہ پر، نہ کبھی اللہ کے رسول پر، نہ کبھی اپنے اسلام پر پھر اعتراض کرنا. دو چیزوں میں سے ایک کام کر لو، یا جس طرح جوتے پڑ رہے ہیں مسلمانوں کو عالم دنیا میں وہ جوتے کھاتے رہو، یا پھر اکٹھے ہو جاؤ اور فرق دیکھ لو.